میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کی مدد کرے گا نا، میرا وعدہ ہے قیامت کے دن رب کریم اس کی مدد کرے گا۔ فرمایا جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا رب اس کی حاجتیں پوری کرے گا۔ ہمارے دل میں نا حضور کی امت کا پیار بھی ہونا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت کریں۔ یارو دیکھو، حضور کی امت سے پیار کریں۔ آپ کسی شخص کو کس طرح مشکل سے نکال سکتے ہیں؟ میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کا جائز کام ہے اور صرف ہمارے ایک فون کر دینے سے وہ ہو جائے گا، بہت ساری پریشانیوں سے وہ بچ جائیں گے ہماری وجہ سے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ بہت سارے دھکوں سے بچ جائیں گے ہماری وجہ سے۔ حضور فرمایا کرتے لوگوں کو مایوس نہ کرو، خوشخبریاں سناؤ۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آج آپ نے محفل میلاد میں لے کے جانا ہے، اور حضور فرمایا کرتے لوگوں کے لیے مشکلات نہ کرو، آسانیاں پیدا کرو۔ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ محفل میلاد میں آسانیاں پیدا کر دی، اور دیکھیں گے ہم کس کی کتنی مدد کر سکتے ہیں، ہم کس کو کس حد تک آسانی دے سکتے ہیں۔ جس دن فجر کی نماز پڑھیں گے نا، آپ یقین کریں، مجھے ایک شخص یاد ہے، اس کے بیٹے کی شادی تھی، تو وہ کہتے ہیں میں سویرے سویرے نکل رہا تھا، ایک بندے سے میں نے پیسے لینے تھے، میرے قابو نہیں آتا تھا۔ دیسی بندے بڑے بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، تو صبح صبح وہ مجھے مل گیا، میرے پتر کی شادی تھی، وہ کہتے مجھے وہ سویرے مل گیا، تو سلام لی اس نے، تو میں نے کہا ملتا کیوں نہیں؟ کہنے لگا باؤ جی پیسے ہی نہیں بنے تھے، میں تو لکدا پھرنا۔ کہنے میں کہ ادھر آئے سینے لگا جو میرے پتر دا ویاہ ہے جا تینوں معاف کیتے۔ آپ میری بات کو سمجھیں، تو یار جس دن کسی کے بیٹے کی شادی ہے اس دن وہ لوگوں کو قرضے بھی معاف کر دیتا ہے، تو جس دن تیرے اور میرے نبی کا میلاد ہوتا ہے، عید میلاد والے دن بھی کھوٹ رکھتے ہو، اس دن بھی کسی کے لیے بغض رکھتے ہو، اس دن بھی رشتہ داروں کا گلہ کرتے ہو۔ یاد رکھیں، اس بات کو سمجھ لیں کہ امامہ بڑا تگڑا باندھا ہو اور دھاڑی بڑی عمدہ ہو، پگڑی بڑی اونچی باندھی ہو، لیکن اگر دماغ یہ کہتا ہے کہ صرف میں ہی نیک ہوں، تو پھر ہم نے سنت رسول کو پایا نہیں، پھر ہم مقصد تک نہیں گئے، پھر ہم نے حاصل نہیں کیا کچھ بھی۔ اگر ہم نے بیٹھ کے اپنی جماعت کے علاوہ بڑے بڑے غلط نظریات ہم نے بیان کیے، اپنے گروہ کے علاوہ باقی صحیح العقیدہ لوگوں کے بارے میں بڑی بڑی غلط باتیں کی، تو وہ جو حضور نے فرمایا تھا نا کہ میری محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ میری سنت پر عمل کرو، اور میری سنت سے مراد یہ ہے کسی بندے کے لیے بغض اور عداوت نہیں ہونی چاہیے، کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اس تقاضے کو بھی آپ سمجھیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، حضور فرمانے لگے اے میرے بیٹے انس، اگر تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی بندے کے لیے کھوٹ نہ ہو، اس حال میں صبح کرنا، کسی مسلمان کے لیے بغض نہ ہو، کسی صحیح العقیدہ کے لیے کوئی عداوت نہ ہو۔ اور اگلے لفظ حدیث کے یہ ہیں، حضور فرمانے لگے انس یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے پیار کیا گویا اسی نے مجھ سے پیار کیا ہے۔ فرمایا انس صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی مومن کے لیے کھوٹ نہ ہو، فرمایا یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے پیار کیا اسی نے مجھ سے پیار کیا۔ سمجھو نا بات کو، حضور کا فرمان کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے خالی مسواک کرنا سنت نہیں، دل صاف کرنا بھی سنت ہے، اور خالی یاد رکھنا امامہ باندھنا ہی سنت نہیں، دماغ میں لوگوں کے لیے اچھا سوچنا بھی سنت ہے۔ خالی میٹھا ہی کھانا سنت نہیں میرے بھائی، کدورت مٹا دینا بھی سنت ہے۔